پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روز اپنے معزز علماء سے ہم سیکھتے ہیں، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں جمعہ اور ہفتہ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات، جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا زمین والوں سے آخری کلام کیا ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی، فیہا کتب قیمہ، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے معزز مہمان سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 پر بات کروائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے کے تحت قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا جو قتل ہے ایک بڑی خطا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور اس آیت کے معنی، مفاہیم، تفسیر وہ کیا ہے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی۔ ہوتا کیا تھا کہ بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹیاں بوجھ بن جائیں، ان کی شادیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو بیٹیوں کی وراثت تقسیم ہوگی، کئی مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس کو مار دیا جائے، یا اولاد کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ بہت ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، ضبط ولادت کے حوالے سے، اسقاط حمل کے حوالے سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بیٹی ہے تو اس کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی۔ خواتین و حضرات، یہ کیا بندہ خود کو اللہ کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا قائم مقام سمجھنے لگا ہے کہ کیا وہ رازق بنتا جا رہا ہے؟ کیا رزق ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ پچھلی آیت میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج نئے نئے نعرے آتے ہیں سامنے، بچے 2 ہی اچھے، فیملی پلاننگ وغیرہ وغیرہ۔ عورت زیادہ بچے پیدا اگر کرے تو وہ اس کی شکل صورت ٹھیک نہیں رہتی، گھر سے باہر بھی نکلنا چاہیے، اسے نوکری بھی کرنی چاہیے، گھر میں 2 تنخواہیں آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے معاشروں کو، ہماری ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم تنظیم نسل کی بات کر رہے ہیں، آپ تحدید نسل پہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ جناب والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پہلے وہ بیان کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر محسوس کروں گا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ بچوں کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ یا ہم اپنے قوت بازو کی بنیاد پر انہیں پالتے پوستے ہیں؟ یا ہمارے گھروں کی معیشت جو مضبوط توانا رہتی ہے، کیا اس کی وجہ ہم بنتے ہیں؟ یہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ذریعے یہ کام کرواتا ہے، اور ہم ایک سچے پکے امتی اولاد کی شکل میں
انہیں اچھا مسلمان، ایک مومن بنا کر دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ ہمیں بتائیں گے لاہور میں تشریف فرما محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، پوری زندگی ڈاکٹر صاحب کی بس قرآن کریم کا علم بانٹتے ہوئے گزری اور گزر رہی ہے۔ اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دنیا آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کو سنتی ہے۔ جب آپ بیان کرتے ہیں تو بہت توجہ سے آپ کی بات کو سنا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب فاطمہ بنت اسد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 4 سال، 5 سال یا 6 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب جو آئے کریمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے پروگرام کے لیے منتخب ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد سے روکا ہے۔ اولاد کا قتل ایک ایسا مذموم عمل ہے اور ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد مقامات پر ذکر فرمایا اور اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک تو یہی آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور ذرا ترکیب دیکھیے، نحن نرزقہم وإیاکم، یہ پروناؤن جو ہے وہ ان کے لیے پہلے ہے اور اپنے لیے، انسانوں کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے بعد میں ہے، کہ ان کو رزق بھی ہم دیں گے اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں تم جو رزق حاصل کر رہے ہو اور دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہو، تم کہتے ہو ہم تو دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اور کسی کو آنے کا حق ہم نہیں دیں گے۔ بھئی بندگان خدا، جیسے تمہیں رزق مل رہا ہے، نحن نرزقہم پہلے کہا ہے، ان کو بھی رزق ہم دیں گے، وإیاکم اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے، اس لیے کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل ایک بہت بڑی بھول ہے۔ یعنی یہ تم بھول رہے ہو کہ تم ان کے رازق ہو، تم ان کے رازق نہیں ہو، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے
جی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمائی، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ذکر فرمائی، جہاں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں، جس کا میسر آنا تمہارے لیے قطعی یقینی ہے، کیونکہ تم کھا رہے ہو صبح شام، تو جب تمہیں مل رہا ہے تو جیسے تمہیں رزق میسر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی رزق ہم دیں گے، پریشان نہ ہو، اس لیے ان کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا، یہاں تو دونوں آیتوں میں خطاب عام ہے، مرد عورتیں سب اس میں شامل ہیں، لیکن جو سورہ ممتحنہ کی آیت ہے انیک سب، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا ہے، عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا ہے کہ یا ایھا النبی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب صاحبان ایمان عورتیں آپ کے پاس آئیں تو یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، ان سے آپ نے عہد لینا ہے، بیعت کرنی ہے، ان سے آپ نے عہد لینا ہے۔ یہ چند کام ہیں جو جن کے بارے میں آپ نے عہد لینا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ لا یشرکن باللہ شیئا، لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرتوں میں، اس کے اختیار میں، اس کے علم میں قطعاً کسی کو اس کا شریک نہیں کرنا ہے، پہلی بات۔ ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی ہے، ولا یزنینا، زنا اور بدکاری نہیں کرنی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے اور بدکاری اور بدچلنی کا بہتان کسی پر نہیں لگانا ہے، ولا یعصینک فی معروف، اور بھلے کے کاموں میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ تو ہمیشہ معروف کا ہی حکم دیتے تھے، منکر کا تو توبہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، تو معروف میں وہ آپ کی فرما برداری اختیار کریں گی۔ اگر وہ یہ بات اس پر عہد کرتی ہیں تو فبایعہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان کی بیعت کیجئے، ان سے بیعت لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اب تین مقامات ہیں جن میں صراحتاً قرآن کریم میں، سورہ انعام میں، سورہ اسراء میں یعنی بنی اسرائیل میں، اور سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں سب کو اس بات کی تاکید کی، آرڈر جاری کیا کہ وہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کریں گی۔ انیک صاحب، میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یا رحمت ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس سے بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے جوڑے عطا کیے، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد، جائز نکاح کی صورت میں تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور ان جوڑوں میں سے وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، ان بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے ہیں، بلکہ پوتے عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ بیٹے اور پوتے وہ انعام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور انعام ذکر فرمایا، بطور انعام ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں بھی ان پر کیے گئے انعامات میں سے اس انعام کا خاص طور پر ذکر فرمایا آیت نمبر 38 میں، سورہ رعد کی آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں سے ایک طرف رکھ لیجئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، باقی جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، ان کو وجعلنا لہم ازواجا، ان کی بیویاں بھی ہم نے ان کو عطا فرمائیں، اور وذریہ، اور اولاد بھی، اہل و عیال بھی، اہل و عیال کا میسر آنا، اولاد کا میسر آنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹے کی صورت میں ہم کہتے ہیں نعمت ہے، اور بیٹی کی صورت میں رحمت ہے، یہ تو ہمارے ہاں معروف ہے بات۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، اولاد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اور 100 سال کی عمر میں دوسرا بیٹے عطا فرمائے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں عرض کر رہے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار دعاؤں کو تو سننے والا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ سے اولاد مانگی جا رہی ہے، اولاد کا طلب کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اطلب الولد، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اطلب الولد، اللہ سے اولاد مانگو، اللہ سے اولاد مانگو، وَالْتَمِسُوهُ، اور اس کے لیے اس کے حضور میں التماس کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صالح اولاد عطا فرمائے۔ فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْقَلْبِ، اس لیے کہ یہ دل کا پھل ہے، دل کا پھل ہے، ثمر ہے دل کا، اور وَقُرَّةُ الْعَيْنِ، اور آنکھ کی ٹھنڈک ہے اولاد۔ تو گویا اولاد ایک تو نعمت سمجھ آئی بات، اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اولاد اللہ سے مانگنا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اولاد کی، میں عرض کروں یہ بات میں اس آیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انیق صاحب ان کے حقوق متعین کر دیے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آنے سے پہلے نسب میں گڑبڑ نہ ہو، نسب میں گڑبڑ نہ ہو، یہ عدت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور بدکاری سے جو روکا گیا ہے، یہ دراصل نسب کی پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ عدت کی جو مدت 3 مہینے ہے، یا جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، یہ ساری کی ساری پہلے شوہر سے پریگننسی کے امکان کی کلیئرنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدت کا نظام رکھا ہے، تاکہ رحم پاکیزہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ نکاح کریں۔ تو یہ کیوں ہے؟ نسب پاکیزہ رہے، نسب میں گڑبڑ نہ ہو، نسب میں گڑبڑ نہ ہو۔ پہلا حق یہ بتا دیا۔ دوسرا حق یہ بتایا کہ رزق کے حوالے سے، اللہ اکبر، دوسرا کیا کہ رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہتمام کیا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے ماں کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے ذرائع پہلے رکھ دیے ہیں، پہلے رکھ دیے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، رزق کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے جسم میں پہلے رکھ دیے ہیں، اور پھر اندر سے ہی اسے سکھا کر بھیجا ہے کہ تو نے یہ رزق اپنے ماں کے بطن سے کیسے، چھاتیوں سے کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، ماؤں کو یہ بات چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ آج کی ہماری بیٹی اور ہماری بہن بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی کہ اس کے جسم کی ساخت متاثر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور صحت مند اور تندرستی اور توانائی سے
بھرپور جو دودھ اللہ نے بچے کے لیے رکھا ہے، خوراک رکھی ہے، وہ ماں کی چھاتیوں سے رکھی ہے۔ یہاں یہ اور سمجھایا ماں کہ کے دودھ کی جگہ دنیا کا کوئی دودھ نہیں لے سکتا، نہیں بن سکتا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بالکل سورہ احقاف میں فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی پریگننسی کا اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ دیکھو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے رزق کا ہم نے انتظام کر دیا ہے۔ اور جو بڑی اہم بات کہ محض بھوک کے ڈر سے اسقاط حمل سے روکا جا رہا ہے، محض بھوک کے ڈر سے اولاد کے قتل سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، نحن نرزقہم وایاکم، بندگان خدا جیسے تم رزق حاصل کر رہے ہو تم بھی تو دنیا میں آئے تھے نا۔ آج تم کہتے ہو کہ ہم تو دنیا میں آ گئے ہیں، دنیا کی آسائشوں سے ہم تو فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اور کسی کو آنے کا حق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں انیک صاحب، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق ہے، تیرا کریٹر ہے، تیرا مالک ہے، قادر مطلق ہے، تیرا رزاق ہے، اور اللہ اکبر رحیم ہے، مہربان ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کا سانجی بنا لے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد اور کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا کہاں سے؟ تو کہاں سے کھا رہا ہے؟ تو زمین کو جو زمین میں جو نعمتیں میسر آ رہی ہیں، زرخیزیاں، یہ تو نے رکھی ہیں؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، اور تم یہ فصلیں اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ ملک کے بالکل آخر میں فرمایا قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، دیکھو تو صحیح، اگر اللہ سارے پانی کو کڑوا کر دے تو ہے کوئی جو تمہارے لیے پانی میٹھا میسر کر دے؟ یہ جتنی نعمتیں تمہیں میسر آ رہی ہیں بندہ خدا، وہ انہیں بھی میسر آئیں گی۔ خشیۃ ان یطعم معک، اس ڈر سے تو اس کو قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، جو کھائے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ جہاں سے تو کھا رہا ہے وہاں سے وہ بھی کھائے گا۔ اور تیسرا فرمایا وَأَن تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کی اہلیہ کے ساتھ بدکاری کرے، کیونکہ باہر بدکاری بھی جرم ہے، لیکن خاص طور پر اپنے ہمسائے کے ہاں اس طرح کی بددیانتی اور خیانت کرنا، یہ 10 بدکاریوں کے برابر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کی جن صورتوں کا ذکر فرمایا ہے، بظاہر وہ 3 صورتیں ہیں، اور تینوں صورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو بھوک کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا، ان کی آمد سے پہلے یا ان کی آمد کے بعد، اور دوسرے دختر کشی، بچیوں کو قتل کرنا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ہماری عزت و ناموس کے لیے مسئلہ بنیں گی، یا ان کی شادیاں ہم کیسے کریں گے اور اخراجات کہاں سے لائیں گے؟ بندگان خدا، کس نے کہا ہے کہ اخراجات کے ساتھ شادی تم کرو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، برکت کے لحاظ سے وہ نکاح بہت عظیم ہے جو اخراجات اور دشواریوں کے لحاظ سے آسان تر ہو۔ لیکن میں ملک کے جو مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، مل آنرز ہیں، فیکٹری آنرز ہیں، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را یہ کروڑہا روپے شادیوں پر خرچ کر کے ان لوگوں کے لیے جینا مشکل مت کرو کہ جن کی بیٹیاں ہیں لیکن ان کے پاس وسائل میسر نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ دور جاہلیت کی طرح آج کے بھی یہ ماں باپ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس لیے کہ وہ چونچلے جو تم نے شادیوں میں شامل کر رکھے ہیں وہ ان کو وہ وسائل میسر نہیں ہوں گے۔ میں ان سے بلکہ التجا کرتا ہوں کہ خدا را اس کی تشہیر سے ہی کم از کم رک جائیں، باز آ جائیں، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور تیسری جو اولاد کا قتل ہے انیق صاحب، وہ ہے دیویوں کی نظر کرنا بچوں کو۔ آج بھی اس دور میں بھی، پڑھے لکھے دور میں بھی، بعض جاہل اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کی نظر کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو پلیدان، ہندوؤں کے کہاں پلیدان اسے کہا جاتا تھا، یہ چڑھاوے دیویوں کے چڑھانا، اولاد ان کی نظر کرنا، یہ 3 صورتیں قتل کی ہیں، اولاد کے قتل کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو 3 قسمیں آپ نے بتائیں، ایک چوتھی قسم کیا وہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں لائی جا سکتی ہے کہ اولاد کو دنیا میں آنے ہی نہیں دینا؟ بالکل بالکل، اس میں کیا شک؟ جو استعمال ہو رہے ہیں کہ صاحب یہ دنیا میں اولاد آئے ہی نہیں۔ آپ نے بات فرمائی کہ دختر کشی، یہاں تو نسل کشی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے شرکاء نے، جن سے یہ رزق کے طلبگار ہیں، ان شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنے کا عمل مستقبل کی بہتری کے لیے خوبصورت نعرہ بنا کر دکھا دیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، ان کے شرکاء جن سے انہوں نے مال لینا ہوتا ہے اور جن سے انہوں نے قرضے لینے ہوتے ہیں، وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم اس آیت کو سمجھیں تو وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ برتھ کنٹرول کرو، ورنہ تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ لِيُرْدُوهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں حربہ یہ ہے کہ ان کی نسل مکائیں، ان کو مار ڈالیں، اور لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشکوک بنا دیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم رازق ہیں، لیکن یہ تو اولاد کو قتل کر رہے ہیں بھوک کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، دین کو مشکوک بنانا، یہ ہے جو اللہ قرآن کریم میں مشرکین کا مزاج بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی آسائش کے لیے دوسروں کے وجود کو برداشت نہ کرنے کا مزاج اور تنگی رزق کے خدشے سے برتھ کنٹرول، ضبط تولید اور لڑکیوں کی پیدائش سے احتراز کی وجہ سے برتھ کنٹرول، یہ دونوں، یہ سارے عمل خلاف فطرت ہیں، خلاف فطرت ہیں۔ ہمیں وسائل بڑھانے پر توجہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے انیق صاحب، ہمارے ہاں الحمدللہ اس وقت جو افرادی قوت میسر ہے ہمیں، جوان افرادی قوت، یعنی 60 یا 62% کے قریب، 65% ہماری نوجوان نسل ہے، یہ افرادی قوت ہے۔ ہم اس افرادی قوت کو روزگار میسر کرنے یا کاروبار کے لیے ملک میں یا بیرون ملک بھیجنے کے ذرائع اگر ہم اختیار کریں تو یہی ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان ملکوں میں جہاں یہ برتھ کنٹرول کا نظام رائج کیا گیا، آج بوڑھوں کی 80 سال سے زائد عمر والے لوگوں کی تعداد 80% ہے، اور نوجوان اور نئی نسل وجود میں کم آ رہی ہے۔ اور وہ حکومتیں یہ ترغیب دے رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جائیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ آپ نے بات فرمائی کہ 65% تک ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں پاکستان میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل بات واضح ہو گئی، دین بچوں کی تعداد کو محدود کرنے کا حامی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی، کیونکہ اللہ رزق دے رہا ہے نا، نحن نرزقہم وإیاکم، جو بات واضح ہو گئی۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اب 2-4 سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں سیکھنے کے لیے۔ سوالات یہ اٹھائے جاتے ہیں مختلف کارنرز سے کہ جناب والا ہم تنظیم نسل کی بات کر رہے ہیں، ہم تحدید نسل کی بات نہیں کر رہے۔ اگر 2 بچے اچھے پل جائیں تو ان 6 بچوں سے اچھے ہیں کہ جو 6 بچے گھر میں برے پلیں۔ تو کیا اس تصور کی اجازت دین دیتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ طے کرنے والا کہ یہ 2 بچے اچھے پل رہے ہیں اور 6 بچے برے پلیں گے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق صاحب، اجازت کی جو صورتیں ہیں چند محدود صورتیں ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر سلسلہ تولید کو قائم رکھنے کے لیے خدشہ ہے، عورت شدید بیمار ہو جائے گی ٹھیک ہے، یا عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر یقینی بات ہے لیکن وہاں بھی وقفہ بندی کی اجازت ہے، وقفہ بندی کی اجازت ہے، نس بندی کی اجازت نہیں دے رہا دین، وقفہ بندی کی اجازت دے رہا ہے۔ ہاں جہاں خدا نخواستہ یوٹرس میں ایسی پرابلم ہے، کینسر کی کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا کوئی اور، تو اس کو ریموو کرنے کی شرعاً اس صورت میں اجازت ہے جب عورت کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جی، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن بھوک کے ڈر سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ بات جو ہے یقینی بات ہے نامناسب ہے۔ اور وہ وقفہ جو اسلام نے رکھا ہے، 2 سال کا ماں دودھ پلائے گی، وہ وقفہ تو ایک نیچر وقفہ ہے، اس کو اگر لوگ پیش نظر رکھیں تو خود بخود۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک کے ڈر سے اولاد کے قتل اس کو ایک جرم قرار دیا ہے، چاہے وہ اولاد دنیا میں آ چکی ہو اور چاہے ابھی آنے والی ہو، اس لیے کہ اولاد تو ایک محترم ایک نعمت ہے۔ اولاد کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، واحسنوا آدابہم، اور ان کی تربیت عمدہ انداز سے کرو، فإن اولادکم ہدیۃ الیکم، اس لیے کہ جو تمہاری اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ بلکہ یہ بھی سمجھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اولاد میسر آ جائے اور نعمت میسر آ جائے یا رحمت کی صورت میں آ جائے، تو نعمت اور رحمت دونوں میں، رویوں میں، برتاؤ میں، گفٹ دینے میں، ہدیہ دینے میں برابری رکھو، برابری رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابو بین اولادکم فی العطیہ، عطیہ کرنے میں، ہبہ کرنے میں، ہدیہ دینے میں اپنی اولاد میں برابری رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو پریفر کرتا اور ترجیح دیتا تو میں عورتوں کو ترجیح دیتا، لڑکیوں کو ترجیح دیتا۔ المیہ یہ ہے کہ باپ 60 سال نماز پڑھتا رہا ہے، نماز پڑھتا رہا ہے، حج بھی کر چکا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہے، لیکن آخر میں وراثت کے حوالے سے ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ بات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمائی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ کرتا کیا ہے کہ جائیداد بیٹے کے نام لگا دیتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ جناب جائیداد غیروں کے پاس چلی جائے گی۔ بندگان خدا، بیٹیاں دیتے ہوئے تم نے یہ نہیں سوچا کہ بیٹی جو لخت جگر ہے وہ غیروں کے ہاں جا رہی ہے؟ وہ غیروں کے ہاں جائیداد نہیں جا رہی، وہ تمہاری بیٹی کی ملکیت میں جا رہی ہے، بیٹی کی ملکیت میں ہے۔ جب تک وہ بیٹی زندہ ہے وہ شوہر کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں، اور شوہر پہلے فوت ہو جاتا ہے تو شوہر کے مال میں بیٹی کا حق ہے، جو آپ کی طرف سے وراثت منتقل ہوئی ہے وہ تو بیٹی کی ملکیت بھی رہے گی، اور بیٹی کی ملکیت میں جو وراثت ہے وہ اس کی اولاد میں منتقل ہوگی۔ تو آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں آپ کی وراثت سے مستفید ہوں گی۔ لہذا یہ جو حضور نے فرمایا کہ سابو بین اولادکم فی العطیہ، اولاد میں برابری رکھیں عطیے میں۔
اگر تم نے ترجیح دینی ہے تو لو کنتم مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو اولاد کو میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا۔ تو بیٹیوں کو معیوب سمجھنا اور بیٹوں کے لیے جناب سبحان اللہ کہنا، یہ تو مشرکین کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ہاں بیٹی کی پیدائش کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر ملتی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر ہی اندر کڑنے لگتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو ملی ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میں ذلت کے ساتھ اس کو زندہ اپنے پاس رکھوں، او یدسہ علی تراب، یا اس کو مٹی میں دبا دوں، الا ساء ما یحکمون، یہ برا فیصلہ ہے جو کر رہے ہیں۔ یہ رویہ مشرکین کا ہے، یہ رویہ کفار کا ہے۔ بیٹی کے ملنے پر، بیٹی کے آنے پر جو ہم پریشان ہوتے، لیکن یہاں میں پھر کہوں گا کہ یہ پریشانی جو معاشرے میں بیٹی کے آنے پر پیدا ہو رہی ہے گھروں میں، اس کی بڑی وجہ انیق صاحب سرمایہ دار اور صاحبان ثروت اور صاحبان دولت لوگوں کے چونچلے ہیں، جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی صورت میں اختیار کر رکھے ہیں۔ ان کی وجہ سے بیچارے غریب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا جہیز کہاں سے لائیں گے، ان کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، ان کے لیے شادیوں کا اہتمام کہاں سے کریں گے۔ اول تو یہ جہیز، یہ اس سے ہم نے معاشرے کو اس سے نکالنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر درخواست کروں گا کہ صاحبان ثروت اس طرح سے اشتہار کر کے اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ماں باپ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیا رحمت قرار دیا انیق صاحب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عال ابنتین او ثلاثا او اختین او ثلاثا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں یا 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، یا 2 بہنیں عطا فرمائیں اور یا 3 بہنیں عطا فرمائیں، اور یعنی والد چلے گئے اور آپ آج بہنوں کی کفالت جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آزمایا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، پالا پوسا، حتیٰ کہ وہ رخصتی کی سٹیج پر پہنچ گئیں، یعنی شادی کر کے ان کو رخصت کر رہا ہے، یا ان کی رخصتی سے پہلے یہ فوت ہو جاتا ہے بالفرض، تو حضور فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر انگلیاں، میری انگلیاں تو کیا حیثیت رکھتی ہیں، آپ نے خود اپنے دستے مبارک کی انگلیاں اٹھا کر، یہ انگلی اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی اٹھا کر فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں اسی طرح وہ میرے قریب ہوگا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اگر یا رسول اللہ 2 ہی ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں 2 ہوں، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ سے یہ پوچھتے کہ اگر 1 بیٹی ہو تو کیا اس کے لیے بھی یہی انعام اور یہی خوشخبری ہے کہ وہ اس کو پالتا پوستا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے اور پھر عافیت کے ساتھ اس کو رخصت کرتا ہے، تو حضور یہی فرما دیتے کہ یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے، یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے۔ تو اولاد تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اولاد تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اولاد تو ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنت میں قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس کو قتل کرنا، اور خاص طور پر بیٹیوں کو قتل کرنا، بیٹے کہاں لحاظ کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے لحاظ کرتے ہوں۔ ہاں جب بھی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹیاں ماں باپ پر فدا ہوتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کی راحتوں کا لحاظ کرتی ہیں۔ تو بڑھاپے میں سہارا بیٹے کہاں بنتے ہیں، بنتے ہوں گے جو ان خوش نصیبوں کے جن کے بنتے ہیں، لیکن عموماً بڑھاپے میں بھی بیٹیاں اپنے گھروں سے آ کر بھی ماں باپ کا خیال کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں کے درمیان، بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان فرق دین نہیں رکھتا کہ ان کا مقام، ان کی اہمیت
ان کی عبادات کا اجر بھی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو پروگرام کا آخری وقت ہے، ٹو ڈوز کرنے کے کام آج ہم معاشرے میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے گفتگو میں تمام پوائنٹس تقریباً آپ لے آئے۔ اب یہاں پر جیسے نکاح، بے نکاحی معاشرے دین کو قبول نہیں ہیں۔ مغرب میں آج ایک نیا تصور، اور وہ تصور افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آتا جا رہا ہے چند ذرا ماڈرن علاقوں میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ لیونگ ٹوگیدر، بغیر نکاح کے ساتھ رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس غلیظ تصور کی دین ممانعت کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے۔ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے معاشرے، پھر اولاد سے اس کو جوڑیں گے ہم، کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے، نکاح سے معاشرے کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، نکاح کو نصف ایمان قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی تعلیم کر دیجئے کہ وہ لوگ جو خرچ ہونے کی وجہ سے کہ بڑا خرچہ ہو جائے گا شادی میں تو شادی نہیں کرو اور بس اسی طرح زندگی گزار دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو وہ بدکاریوں تک چلے جاتے ہیں۔ آسان نکاح، سستا نکاح، ارشاد ڈاکٹر صاحب ذرا نکاح کی جو اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیق صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ میں آپ سے عرض کروں، اتنی تفصیل قرآن کریم میں نہ نماز کے لیے ہے، نہ روزے کی ہے، نہ حج کی ہے، نہ زکوٰۃ کی ہے، جتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں فرمائی ہے۔ نکاح کہاں ہوگا، کہاں نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، ساری تفصیل، ایک ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ پھر نکاح کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رشتے کو ہم نے تمہارے درمیان محبت اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نکاح کے مقاصد بیان کر رہے ہیں انیق صاحب، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہے، وہ تمہارا لباس ہے۔ یعنی جیسے لباس کو انسانی جسم کے ساتھ سب سے زیادہ قربت میسر ہوتی ہے، اور لباس اور انسانی جسم کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح اس رشتے میں کوئی اور حائل نہیں ہونا چاہیے، اور قربت ویسے ہونی چاہیے جیسے لباس کو انسانی جسم کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات، میں آج کے معاشرے میں خاص طور پر اس آیت کو، یہ دونوں جو مقامات ہیں وہ ذکر بار بار کرتا ہوں اور آج کرنا چاہوں گا اس پروگرام میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نکاح کے مقاصد متعین کرتے ہوئے فرما رہے ہیں محسنین، تم نکاح کے ذریعے سے عزت و ناموس کے قلعے میں محفوظ ہو رہے ہو، غیر مصافحین، صرف سیکچول نیڈ پوری کرنا تمہارا مقصد نہیں ہے، ولا متخذی اخدان، اور چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں ہوگے۔ چھپی دوستیاں قائم، نکاح میسر آ جانے کے بعد اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم اس کے باوجود ادھر ادھر منہ مارتے پھرو، بلکہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں ہوگے۔ بالکل 100% یہی الفاظ جو سورہ مائدہ میں مردوں کے لیے کہے ہیں، سورہ نساء میں عورتوں کے لیے کہے ہیں، محسنات، تم نکاح کے ذریعے سے اپنی عزت و ناموس کو ایک قلعے میں محفوظ کر رہی ہو۔ عزت و ناموس کی حفاظت کا یہ قلعہ ہے نکاح، غیر مصافحات، محض شہوت رانی تمہارا مقصد نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، تم کو ایسی لیبر نہیں ہو جو صرف شہوت رانی کی تکمیل کے لیے میسر آ رہی ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور تم چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہیں ہوگی، چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہیں ہوگی۔ نکاح اگر ٹوٹنے کی نوبت تک پہنچے تو اس کو سنوارنا کیسے ہے، اس کو بچانا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بھی تفصیل بیان فرما رہے ہیں،
تفصیل بیان فرمائی ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ ٹوٹنے کی نوبت تک پہنچتا ہے اور بریک ہونے کے سطح پر پہنچ جاتا ہے تو پھر احسن طریقے سے اس کو ختم کیسے کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، برکت کے لحاظ سے وہ نکاح بہت عظیم ہے جو اخراجات اور دشواریوں کے لحاظ سے آسان تر ہو۔ آج شادی کو شین کے 3 نقطے اڑانے کی ضرورت ہے انیک صاحب، تاکہ شادی ہو جائے۔ شادی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس میں شامل ہوں گی۔ ہم تمام تر خرابیاں شادی کے موقع پر جمع کر کے پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ رشتہ خوشگوار ہوگا۔ بندگان خدا جتنی اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کے کام اس میں شریک کریں گے، انشاءاللہ اس میں یہ رشتہ دائمی اور میں کہوں، میں یہاں عرض کروں کہ یہ نکاح دائمی رشتہ ہے، یہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جنت میں بھی ساتھ ہوگا تو کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اچھا یہی بیوی ساتھ ہوگی، حالانکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے ہر طرح کی تلخیاں، ناراضیاں، بغض، حسد اور کینہ بالکل نکال کر رکھ دیں گے، اور یہ ملکائیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے میں ہم سے منسلک کی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے پھر عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خسارے میں قرار دے رہے ہیں جو بھوک کے ڈر سے اولاد کے دنیا میں آنے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا ان کو آنے کے بعد قتل کر دیتے ہیں۔ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم۔ یہ تصور، یہ فیملی پلاننگ کا، ضبط ولادت کا، یہ خلاف دین ہے۔ یہ برطانوی ماہر معاشیات نے 1798 میں یہ تصور پیش کیا تھا کہ جناب ہمارے ہاں اصول آبادی کتاب لکھی تھی کہ وسائل پیداوار اور بڑھتی ہوئی آبادی میں تناسب پیدا کرنے کے لیے برتھ کنٹرول کیا جائے، لیکن اور اگر نہ کیا جائے گا تو 50 سال میں برطانیہ افلاس کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی رزق کے دروازے کھول دیے، صنعتی انقلاب آیا اور آج 200 سال گزر گئے ہیں لیکن برطانیہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ ملک جہاں برتھ کنٹرول پر بری طرح سے عمل کیا گیا ہے، آج بوڑھے زیادہ ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ افرادی قوت کی تلاش میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار، آپ نے بڑی اہم گفتگو عطا فرمائی اور یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر کر دیا کہ دین ضبط ولادت کا حامی نہیں ہے۔ استثناء آپ نے رکھی اگر بیماریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسے نازک حالات ہیں تو ہاں ضبط ولادت ہو سکتی ہے، لیکن وقفہ بندی ہو، نس بندی نہ ہو، وقفہ بندی ہو، نس بندی نہ ہو۔ دین نسل کشی کے خلاف ہے۔ زیادہ بچے، میں نے انٹرو میں بات کیا کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان رکھا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر محسوس کروں گا۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ اس میں تو انسانوں کی غلطی ہے، یہ اگر کہیں غربت، افلاس، فقر پھیلا ہوا ہے، یہ انسان کا استحصال کرنا بند کر دیں تو کوئی رات ایسی نہیں جا سکتی کہ جس رات میں کوئی شخص زمین پر بھوکا سوئے۔ نکاح کی اہمیت، نکاحی معاشرے کیسے ہوتے ہیں، بے نکاحی معاشرے کیسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ہم بڑے شکر گزار کہ آپ نے بالکل وضاحت سے ایک ایک نقطہ بالکل کلیئر کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، اپنی اولاد کو افلاس، فقر کے خوف سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق ہم دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیں گے۔ تم نہیں تھے، پچھلے لوگوں کو بھی رزق ملتا رہا، تم ہو، تمہیں بھی رزق مل رہا ہے، ہم ہی دے رہے ہیں، اور جو نئے لوگ آئیں گے انہیں بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
من اصدق من اللہ قیلا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب فاطمہ بنت اسد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 4 سال، 5 سال یا 6 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 محترم ناظرین، کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو یہ کام میرے حوالے ریحان احمد صاحب ہیں، آج کے ونر ریحان احمد امریکہ سے۔ انہوں نے اپنا فون نمبر نہیں دیا بلکہ اپنا ای میل ایڈریس دیا ہے۔ ریحان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کا ایڈریس ہم آپ سے ای میل کے ذریعے لے لیں گے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بھائی سے تم علمی استفادہ کرتے ہو وہ اس بھائی سے بہتر ہے جسے تم زیادہ چاہتے ہو۔ جس بھائی سے تم علمی استفادہ کرتے ہو وہ اس بھائی سے بہتر ہے جسے تم زیادہ چاہتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار